بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ الفاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مومنین و مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 248 کا آج سورہ فاطر سے آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے 247 تھی، شاہ صاحب کے احترام میں ہم نے اس کو 248 کہہ دیا، ویسے وہ 247واں درس ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب وہ شاگرد ہیں جو آگے آگے جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ 247ویں درس میں سورہ سبا اختتام پذیر ہوئی تھی، اور سورہ فاطر جو کہ قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے 22ویں سپارے میں، جس کی آیات 45 ہیں، اس کے آغاز سے آج 248واں درس شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ فرما لیں کہ فاطر پا کے ساتھ، توئے کے ساتھ، جو توئے کہتے ہیں اسے تو ہوتا ہے، فاطر فطرہ کہتے ہیں پیدا کرنے۔ عید الفطر، وہ کیوں عید الفطر ہوتی ہے؟ کہ افطار ہوتا ہے، افطار کا مطلب آغاز، کھانے کا آغاز، توڑنا، کسی شے کو توڑ دینا۔ یہ جو بگ بینگ کی تھیوری کا ایک کنسپٹ ہے، وہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاطر کہتے ہیں توڑنے والے، جس نے کسی شے کو توڑ کے کائنات بنائی، یا جمود کو توڑ کے بنانا۔ فاطر خالق کے معنی میں، اللہ وہ خالق ہے کہ جس نے بغیر کسی سیمپل کے سب کچھ بنایا۔ اس لیے ہم بندوں کو خالق نہیں کہتے، خالق اللہ کی ذات۔ ہمارے ہاں آج کل یہ عموماً مشہور ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر دو مصروں کے ایجاد کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، تو مولا علی خالق کیسے نہیں؟ مولا علی خالق نہیں، خالق اللہ، مولا علی مخلوق۔ یہ ضرور ہے کہ سب سے اچھی مخلوق ہے حضور کے بعد، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے، ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، مگر وہ خالق نہیں ہے۔ آج کل امام علی کی طرف یہ غلط قسم کے خطبے منقول کیے جا رہے ہیں کہ آدم کو میں نے پیدا کیا، نوح کو میں نے پیدا کیا، تو پھر اللہ تو کچھ نہ رہا۔ یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 42واں سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 35واں سورہ۔
فاتر کا معنی شگاف کرنا ہے، پھاڑ دینا، پیدا کرنا. جیسے اللہ آسمان و زمینوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز سخت نہیں ہے. یا جیسے سبزیوں کو، زمین کو پھاڑ کے سبزیاں اگائی جاتی ہیں، زمین پھٹتی ہے تبھی تو سبزیاں اگائی جاتی ہیں. بارش کے ذریعے ہوا پھٹ رہی ہے، فضا پھٹ رہی ہے. جی ہاں فاتر ہے، بالکل صحیح. ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح. شاطر چالاک، فاتر وہی شگاف کرنے والا، منہ شگافیاں کرنے والا. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، یہ ہے ملائکہ. اسے سورت الملائکہ بھی کہتے کیونکہ اس میں فرشتوں کے پروبار کا ذکر ہے. حدیث شریف سن لیجئے، اگر کوئی شخص سورہ فاتر کی تلاوت کرے گا تو اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر بروز قیامت اس بندے سے کہے گا، اے سورہ فاتر کے قاری، جس دروازے سے تیرا دل چاہے اس دروازے سے گزر. لہذا سورہ فاتر جس کی 45 آیتیں ہیں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اگر کوئی امیگریشن کے مسائل ہوں یا کوئی کیس لگا ہوا ہو اور اس میں یقین ہو کہ کیس ہار جائیں تو 75 مرتبہ سورہ فاتر کی تلاوت کر کے چلے جائیں تو ہارا ہوا کیس بھی جیت جائیں گے اور ڈینائل ہوا امیگریشن بھی مل جائے گا. بینک کا لون اپروو نہیں ہو رہا، گاڑی نہیں مل رہی، گھر کا امیگریشن، گھر کا مارگیج نہیں ہو رہا، رشتہ دار نہیں آ پا رہے، تو سورہ فاتر کی 75 مرتبہ تلاوت کریں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوگی. شرارتی لوگوں کے لیے بھی یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، یہ تحفہ درویش، کہ شرارتی جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر سورہ فاتر آپ لکھ کر کسی شرارتی کی بلانگ میں رکھ دیں، وہ شرارت کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتے. خاص طور پہ جن کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں آج کل، ان کے لیے رکھ دیا جائے، ان کے بستوں انشاءاللہ وہ شرارت گمراہی نہیں کریں گے. جیسے آج کل عام شکایت آ رہی ہے، کل بھی آئی ہے، کہ باپ کو اولادیں مار رہی ہیں، ماں کو مار رہی ہیں، باقاعدہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں امریکہ کے ماحول میں. تو ان کو چاہیے کہ سورہ فاتر لکھ کر ان کی بلانگنگ میں رکھ دیں، انشاءاللہ لاٹھی بردار، لٹھ بردار فوج خود بخود ہتھیار ڈال. لکھنا ضروری ہے یا کہ لکھنا یہی تو ہے، ہر چیز یا پھر لکھوا لیں اور تھوڑا نظر نیاز دے دیں. لکھی ہو دے کیوں شاہی لکھوا لیں تو تھوڑے نظر نیاز دیں. لو دیکھ لیں، شاہ جی جو کہتے ہیں نا، شاہ جی ویسے ناراض رہتے ہیں، کام کے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود لیٹ آ رہے ہیں. کام ہو رہے ہیں لیکن صاحب نہیں کام ہوں گے، بالکل ہوں گے. شاہ جی کا کام ایسے نہیں ہونا، کام سب کے ہوں گے. شادی کا کام پورا ہے ہی نہیں. ذرا پانی لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سورہ فاتر کے اعمال و وظائف میں نے یہاں تک دیکھا ہے، بلکہ لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں، کہ جانور کے گلے میں اگر ڈال دیا جائے تو وائل جانور بھی مطیع ہو جائے. تو جب وائل جانور مطیع ہو سکتا ہے تو وائل اولاد کیسے مطیع نہیں؟ بلکہ یہ اس کے لیے بھی آزما لیں، جو میاں بیوی میں اگر کوئی بیوی اگر سخت ہو، گجرات والے کہتے ہیں ڈاڈی ہو، تو اس کے لیے آپ بیوی کی بلانگنگ میں لکھ کے رکھتے، اور میاں اگر سخت ہو تو بیوی میاں کی بلانگنگ میں رکھتے، انشاءاللہ وہ نرم ہو جائے. دیکھیے بڑا زبردست نسخہ ہے. 248واں جو درس ہے، جو درس میں دیر سے آتے ہیں، یہ سورہ فاتر ان کے بستے میں ڈال دیں، انشاءاللہ ان کو بھی ٹائم پہ آنے کی توفیق ہو جائے گی.
یہ کچھ اعمال ہیں. آگے آئیے پلیز. ایک اور عمل سن لیجیے. اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی آپ کی طرف سے آگے آگے سورہ فاطر کو لکھیں اور اپنے پاس رکھ لیں بشرطے کہ فاطر کے آخر میں اپنی حاجت لکھیں. اللہ کے حکم سے حاجت پڑھیے. یہ بڑے نسخے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ پیروں فقیروں کے چکر میں ہی جائیں. اگر بارش کا پانی ہو اور اس پر سورہ فاطر کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو موذی سے موذی مرض سے اللہ نجات دے, شفا دیتا ہے. سورہ فاطر کے بڑے فضائل ہیں. سورہ فاطر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے, اگرچہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے. مضمون کے اعتبار سے یہ مکی سورہ ہی لگتا ہے. یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا مکی سوروں کی پہچان کیا ہے کہ جس میں عقائد زیادہ ہو, اصول عقائد, علم الکلام, اللہ رسول, نبوت, امامت, قیامت, عدالت کے مسائل زیادہ ہوں. وہ کیا ہے؟ مکی ہے. اور جن میں احکام کے مسائل زیادہ ہوں وہ مدنی. تو یہ مکی سورہ لگتا ہے, اگرچہ بعض نے اس کو مدنی بھی لکھا ہے. ابھی ہمارے چودھری صاحب ابھی تشریف لائے ہیں, مجھے یاد ہے انہوں نے 20 نمبر درس مجھے ایک مرتبہ سنایا تھا. میں جا رہا تھا ان کے ساتھ کسی جگہ شرکت کے لیے. انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے 20 نمبر درس سنایا جو تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے کا تھا, 1 گھنٹے 20 منٹ کا. انہوں نے بتایا کہ میں نے جس کو بھی یہ درس سنایا ہے اللہ نے فضل کیا ہے, ان پر بڑا اثر ہوا ہے. درس قرآن کا اثر تو ہوتا ہے, بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ 20 نمبر غائب ہو گیا. نہ ہمارے پاس سی ڈی اس کی موجود ہے اور نہ ہی کیسٹ باقی ہے. تو درس قرآن سے واقعاً فائدہ تو ہو رہا اللہ کے فضل و کرم سے. ایک ہمارے اکبر صاحب ہیں, بیچارے ہماری کوئی گاڑی بھی ٹوٹتی ہے, توڑنے والا کوئی بھی بے ایمان ہو, ٹھیک وہ ایمانداری کرتا ہے بیچارہ اور بالکل پیسے نہیں دیتا. 1000 1500 2000 کا کام اس بندے نے کیا ہے. وہ کنورٹڈ ہے, یہ لانگ آئلینڈ سٹی میں ہے. اس کو الحمدللہ درس قرآن کی 80 کیسٹوں نے کنورٹ کیا ہے, میں نے کنورٹ نہیں کیا. وہ 80 کیسٹیں لے کے پاکستان گیا اور وہ کنورٹ. سورہ فاطر میں سب سے پہلے تو اللہ اپنا ذکر فرما رہا ہے, پھر فرشتوں کا تذکرہ ہے, پھر اللہ اپنی قدرت کا ذکر کر رہا ہے کہ جسے اللہ ہولڈ کرنا چاہے کوئی اسے لے نہیں سکتا, اور جسے اللہ چھوڑنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ پکڑ میں لینا چاہتا ہے تو میں پکڑ سے بچ جاتا, یہ ممکن نہیں. پھر اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے, پھر تکذیب رسول کا تذکرہ ہے, پھر وعدے کا ذکر ہے, پھر شیطان کی مذمت خدا اس میں فرما رہا ہے, پھر عمل صالح کرنے والوں کو اور نیک لوگوں کو, ایمان والوں کو مغفرت و اجر کبیر کا ارشاد فرما رہا ہے. پھر اللہ یہ بھی فرماتا ہے برے اعمال کو شیطان ڈیکوریٹ کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. پھر اللہ بہادروں کا ذکر کرتا ہے, عزت کا ذکر کرتا ہے, کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے. پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا ہوئے یا پانی کے ملے ہوئے قطرات سے پیدا ہوئے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ 2 ایسے سمندر ہیں کہ جن کے بیچ میں کوئی بریک نہیں, ادھر کا پانی کھاری ہے اور ادھر کا پانی میٹھا ہے. یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ میٹھا کھاری نہیں ہوتا, کھاری میٹھا نہیں. یہ تو معلوم ہوگا, پہلے بتا چکا ہوں یہ سمندر کہاں پر ہے. اس طریقے سے پھر شمس و قمر کی تخلیق کا ذکر ہے, اور اس میں پھر قطمیر کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اللہ اس آج کے درس میں یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. بندہ تو غنی ہو ہی نہیں سکتا, غنی صرف اللہ ہے. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں, یہ مولانا فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفاطر. الحمدللہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض, جن سے ہم تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا چیرنے پھاڑنے والا.
یعنی بنانے والا اور اس کے بعد ان کے نظام کو چلانے والا. جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ وہ ہے جس نے فرشتوں کو بنایا پیغام چی. رسول جمع ہے رسول، رسول پیغامبر، جمع ہے رسول. اولی اجنحۃ، جناح سمجھتے ہیں نا؟ جناح کس کو کہتے ہیں؟ جناح، جناح کہتے ہیں پر. جناح کا مطلب پر. ذل جناح پر والا ایک، ذل جناح ایک، ذل جناحین دو پر. امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے آ جائے ملک صاحب آگے آئے. خبر عباس آگے، حاجی زاہد صاحب آگے تشریف. جناح کو دیکھیے درس قرآن کی بیوٹی یہ ہے. کل وہاں پر آپ کے ورجینیا میں یہی لوگ پوچھ رہے تھے کہ درس قرآن کی بیوٹی کیا ہے. میں نے کہا درس قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ والناس تک پہنچ جائیں گے، ذہن میں یہ رہے گا کبھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا. یعنی اس میں ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے ایجوکیشن. جناح کا معنی یہ جنا نہیں ہے، وہ جنا کیپ ہوتی ہے، جنا کیپ جو قائد اعظم محمد علی جناح، وہ جنا کیپ نہیں ہے. حالانکہ لاہور میں جنا کیپ ملتی ہے، وہ جنا کیپ. اور محمد علی جناح کا نام جنا نہیں تھا، جنا تھا، غلط ہو گیا، جنا ہو گیا. ہمارے یہاں جیسے غلطی ماشاءاللہ ہوتی ہے. جیسے رضا، امام کا نام ہے رضا اور یہ ہے حسن رضا. دیکھ لیجیے سبھی رضا ہے، حاجی رضا ہے. وہ اصل تو نام رضا، رضا تو لفظ کوئی نہیں، عربی میں رضا لفظ کوئی نہیں، رضا، مگر نام ہے رضا، رضا صاحب، رضا صاحب. ٹھیک ہے. تو یہ درس قرآن سے اصلاح بھی ہوتی ہے. جیسے میتھم عرض کیا ہے، میسم لفظ کوئی نہیں، آج ہی بتایا ہے انگلش میں میتھم ہے، مگر ہم میسم کہیں، ہم میسم نہیں کہیں. تو جنا کا معنی سمجھ میں آ گیا. جنا کہتے ہیں پر، جنا بمعنی پر، ونگز، ونگز. امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو جو ذوالجنا کہا گیا، ذوالجنا، وہ اسی لیے کہ اس کے دو پر بن گئے تھے تیروں کی وجہ سے، تو وہ ذوالجناحین ہو گیا. کہ دو، جیسے دو پر ہوتے ہیں، ایسے گھوڑا جا رہا تھا خیموں میں. تو امام علیہ السلام نے بھی دیکھا تو ذوالجناحین فرمایا، اور امام سجاد نے بھی اور اہل حرم نے بھی. تو ذوالجناحین سے ذوالجناح بن گیا. جناح پر کہتے ہیں. یہ جو محمد علی جناح تھے، ابھی شاید آپ کے پاس ای میل آئی ہے یا نہیں، میرے پاس ای میل آئی ہے، دوست محمد روپانی صاحب نے مجھے بھیجی ہے، جو تقریباً 80 سال کے بوڑھے بزرگ ہیں. ہمارے وہ المہدی فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی ہیں، جیسے ہمارے چودھری صاحب بھی ہیں، وہ بھی ٹرسٹی ہیں. انہوں نے قائد اعظم کو غسل دیا تھا. ہاں ادھر آئے بھی تھے بالکل، بلکہ ابھی اور آئیں گے بھی، آئیں گے ایک دن ان کو لے آئیں گے. تو وہ ہمارے پاس دو وٹنس ہیں، دو گواہ اس وقت ہمارے پاس امریکہ میں، جنہوں نے قائد اعظم کو غسل دیا یا دیتے ہوئے دیکھا. انہوں نے لائف بوائے کا صابن بنا قائد اعظم کی باڈی کی، اور آغا طاہر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھا بھی. بابا طاہر ہیں، ہاں جو آغا طاہر انہوں نے. تو یہ دو بندے گواہ ہیں ہمارے پاس. ابھی ای میل جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی باڈی دفن ہو رہی ہے اور اوپر حضرت عباس کا علم لہرا قبر کے اوپر، یا عباس علمدار لکھا ہوا ہے. یہ ابھی ابھی ای میل آئی ہے. اگر کسی کو وہ ای میل چاہیے ہو تو مجھے آج ای میل دے دے، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. ابھی ای میل آئی ہے. تو جناح کا معنی پر.
سمجھ آ گئی بات؟ محمد علی جناح کو جناح اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جو دادا تھے ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے منت مانی تھی ذوالجناح پر. ہاں، اس ذوالجناح کے سامنے منت مانتا ہوں. تھے تو مسلمان نہیں تھے ابھی، اس لیے تو پوجا جناح ان کو کہا جاتا تھا. تو ان کو اللہ نے بیٹا دیا تھا جس کا نام انہوں نے جناح رکھا تھا، پوجا جناح. ہاں، پھر کنورٹ ہو گئے تو یہ محمد علی جناح ہو گئے اپنے باپ کے نام پر، کہ باپ کا نام تھا اصل میں. اور وہ جناح اسی لیے تھے، اصل تو جناح ہے، وہ جناح کہتے تھے کیونکہ ذوالجناح کی وجہ سے اللہ نے ان کو اولاد دی تھی. اب ہمارے بے وقوف خطیب ہیں جن کو بلانے کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے، نیو یارک والے مرے جا رہے ہیں کہ ایسوں کو بلائیں. مجھے بھی سفارشیں آ رہی ہیں جو یوٹیوب پہ ہماری ناک کٹوا کے رکھ دی کہ محمد علی جناح کے دادا کو بیٹا اللہ نے نہیں دیا، ذوالجناح نے دیا. استغفر اللہ ربی، بات خوف خدا کرو. لا حول ولا، کتنا مذہب شیعہ کو بدنام کر رہے ہو. ہمارے نزدیک خالق و مالک و رازق اللہ ہے. جب علی اور امام حسین بیٹا نہیں دے سکتے ہیں، وہ دلوا سکتے ہیں، دینے والا صرف اللہ. یہ ہمارا عقیدہ غلط بیان کیا جا رہا ہے جس وجہ سے لوگ خواہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، اور نیو یارک والے مرے جا رہے ہیں. ان کو بلا لیں، ہم پیسے دیں گے، ان کو بلا لیں. تو الی اجنحۃ، اجنحہ جمع ہے جناح، اجنحہ پر. الی اجنحۃ، ان فرشتوں کو پیدا کیا جو رسول ہے. نمبر 1 صفت ان کی یہ ہے کہ وہ میسنجر ہے. الی اجنحۃ، صاحبان پر ہیں، ان کے پر ہیں، ونگز ہیں. مثنا وثلاث، 2 2، خبر 3 3. ہاں دیکھا آگے نا خبر کا 3. ورباع، اور 4 4. کہیں کے 2 پر ہیں، کہیں کے 3 پر ہیں، کہیں کے 4 پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا. کوئی اس سے پوچھنے والا تو نہیں نا کہ تو نے 4 کیوں دی. بیٹے آپ کو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 10 ملے، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے اللہ سے کہ کیوں دی. اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تحقیق اللہ ہر شے پر قدیر ہے. یہ عدنان نام ہے ان کا، پورا نام یاد نہیں ہے ان کا. عدنان قیوم، یاد آ ٹھیک ہے. عدنان قیوم یہ سنی ہے. یہاں پر آئے تھے پچھلے سال، نوروز کے ایام تھے. یہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو آ کے کہنے لگے کہ وہ علامہ صاحب کو ملنا ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے کہ مجھے اولاد نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں، منت مان لیں کہ المہدی سینٹر میں مجلس حسین کرائیں گے تو اولاد آپ کو ہو جائے گی، اگلے سال ہی ہو جائے. الحمدللہ نوروز سے 4 دن پہلے ان کو بیٹا مل گیا. اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ مجلس جس میں ہمارے مومنین تھک گئے ہیں وہ کرا رہے ہیں. اس دفعہ پورا خرچہ وہ کر رہے ہیں، پوری نیاز ان کی طرف سے. تو گھبرائیے نہیں، آپ تھکتے جائیں، اللہ تعالیٰ ایسے بھی لوگ پیدا کر دے گا انشاءاللہ. وہ آ رہے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ آئیں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو مجلس ہے اس میں باقاعدہ وہ اسپانسر کریں گے، پوری نیاز دیں گے اور مولانا کی بھی نیاز دیں گے، سینٹر کی بھی نیاز دیں گے. تو اس لیے 2 3 4. اچھا اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ کسی کو یاد ہے میکسیمم ایک فرشتے کے کتنے پر ہیں؟ 16,000. کتنے؟ شاباش علی. 16,000 پر. وہ کس کے تھے؟ دردائیل. اب یاد رکھیں، نوٹ کر دیا کریں. دردائیل، دردائیل، دردائیل کے 16,000 ونگ تھے. ہاں 80,000 اللہ نے دیے، 80,000 دلوائے. نہیں 16 تھے نا. تو وہ 16 کے 16,000 اللہ نے کاٹ دیا. 16 کے 16 اللہ نے
کاٹ دی. ڈردائی جو کہ بیچارہ دور تھا، اس کو کسی فرشتے نے بتایا کہ حضور کا ایک نواسا پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین. اور ہم مبارکباد کے لیے وہاں جا رہے ہیں. یہ بیچارہ بڑا دل برداشتہ ہوا، اس نے کہا میں تو اڑ نہیں سکتا اور وزن بھی میرا اتنا زیادہ ہے کہ مجھے کوئی اٹھائے گا ہی کیسے. ایک دو پروں والے کو فطر اس کو تو اٹھا لیں گے، مجھے ایک کام غریب کو اٹھائے گا جس کے 16,000 ونگ ہو. آپ ذرا غور کریں اس کی باڈی کتنی سنگین ہوگی. تو بیچارے کا دل بھر آیا اور اس نے دور سے امام علیہ السلام سے توسل کیا. اللہ کی ذات نے اسے 32,000 دے دیے. 16,000 تیرے اپنے، 16,000 فضل حسین ابن علی. اب یہ تعارف کرانا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے مولا وہ ہے. اب آئیے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں یہاں پر، منت مارے مجلس حسین، آپ کو اللہ اولاد دے گا امام حسین کے ساتھ. دیکھیے سنی کو بھی اللہ کی ذات نے اولاد دے دی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو کچھ اللہ کھول دیتا ہے اپنی رحمت میں سے لوگوں کے لیے، فلا ممسک لہا، اسے کوئی بند کرنے والا نہیں. اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ بیٹا نہیں ہوگا. میرے پاس ایک مثال ہے. اس بچے کا نام دونوں کا مجھے معلوم ہے. وہ میرے پاس لاسٹ ایئر میں شعبان کا جشن کہیں پڑھنے گیا تھا تو میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ہم دونوں کے ہاں صلاحیت اولاد نہیں ہے، دونوں، اور ٹیسٹ لا کے مجھے دکھائی بکھائے. تو میں نے کہا کہ اگر میں امام حسین کے صدقے میں اولاد دلوا دوں. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بیٹا 4 مہینے کا. دیکھیے یہ تھوڑا سا آپ بھی محنت کریں نا، تھوڑا سا لوگوں کو آپ رغبت دلائیں امام حسین کی طرح، ان کے واسطے کی طرح. یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ جسے کھول دے بندوں کے لیے رحمت میں سے، فلا ممسک لہا. امساک جانتے ہیں نا، امساک لکھتے ہیں، امساک روزے کا امساک ہوتا ہے، بند کرنا، روکنا. جسے اللہ کھول دے، جس کے لیے رحمت کے دروازے خدا کھول دے، کوئی روکنے والا نہیں. آپ بندوں کی منتیں نہ کریں، اللہ کی منت کریں. اللہ سے کھلوائیں رحمت کے دروازے. بندے تھوڑی رزق دیں گے، یہ آج ادھار دیں گے کل بدنام کریں. اللہ سے مانگے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس شے کو اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اس روکنے کے بعد کوئی اسے پہنچا نہیں سکتا. ہاں اگر اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. پھر نہ سمجھیے گا کہ ٹیلنٹ مجھے بہت کچھ دلوائے گا. ایم ڈی ڈاکٹر، سب سے بڑا احترام جو ہے ڈاکٹر کا ہے، ہونا بھی چاہیے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، بہت ہی ذرا فرعون طبیعت کے، یہ 90s کی بات ہے. 6 مہینے کے بعد پاگل ہو گئے. آج 19.5 سال ہو گئے ہیں ان کو پاگل دیکھنے، بلکہ 23.5 سال ہو گئے ان کو پاگل دیکھنے. کہاں گئی وہ رعونت، کہاں وہ فرعونیت گئی؟ اسے اللہ پکڑنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. وہ العزیز الحکیم، اللہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی.
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی، ھل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض۔ دیکھیے اب آپ مجھے بتائیں، خدا فرمایا ہے کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ، اس سے کلیئر میسج اور کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی امام خالق مخلوق نہیں، اللہ خالق۔ ھل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ خالق؟ صرف اللہ خالق۔ یرزقکم من السماء والارض، رزق دیتا ہے تمہیں وہ آسمانوں سے بھی زمینوں سے۔ آسمانوں سے کیسے دیتا ہے؟ بارش کے ذریعے۔ زمینوں سے کیسے دیتا ہے؟ خزانوں کے ذریعے، کھیتیوں کے ذریعے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو کس کے دروازے کو ناک کر رہے ہو؟ منتیں سماجتے لوگوں کی کر رہے ہو۔ پیسے والا بندہ دیکھا، خوشامد درآمد شروع کر دی، مجلس محفل میں پیسے والا بندہ آ گیا، 8-10 حوالی موالی اس کے ارد گرد ہو گئے۔ اتنی تو خوشامد اللہ کی کر لیتے تو اللہ اتنا ہی پیسے والا آپ کو بنا دیتا، بجائے اس کے اس کے پیچھے آپ جا رہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فأنی تؤفکون وإن یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک۔ اے میرے حبیب اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی تو رسول جھٹلائے جاتے رہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، آج بچوں کے لیے بھی جو قرآن پڑھایا تھا اس میں یہ جملہ آیا تھا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی امور پلٹنے ہیں، پلٹائے جائیں گے۔ اللہ کی طرف گھبرائیے نہیں میرے حبیب، آج اگر یہ آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں تو امور تو اللہ ہی کی طرف آنے ہیں نا، کل ہم انہیں ٹارچر کریں، آپ تھوڑا صبر تو کریں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو تحقیق اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں خدا کے بارے میں بھی کوئی دھوکہ نہ دے۔ کرو اس دنیا، 4 روزہ دنیا کی خاطر، رنگینیوں کی خاطر اللہ کو فراموش نہ کرو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تحقیق شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس اسے دشمن ہی سمجھو، شیطان کو دوست نہ سمجھنا۔ اور من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ میں خود یہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں بدھ کے دن، مجھے بھی 2-3 شیطان تو آ کے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چھوڑیے، کیا ہم اتنے بڑے آدمی ہو کر کیا آپ نے یہ چھوٹا موٹا جھنجٹ شروع کیا ہوا ہے، یہ کیا درس قرآن، کیا نماز، آپ کا کوئی لیول تھوڑی ہے نماز پڑھانے کا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں ان لوگوں کے یہ حرکتیں دیکھیں آپ۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہی ہے بس کہ یدعو حزبہ، شیطان کی پارٹی پکارتی ہے تم لوگوں کو، کیوں؟ ان لوگوں کو لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ یہ سارے کے سارے جہنم کے دوست بن جائیں۔ دیکھیں یہ شیطان والے ایسے نہیں پکارتے، یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اصحاب السعیر، عذاب کے ساتھی ہو جائیں۔ سعیر وہی جہنم۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہے شدید عذاب۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر۔ دیکھیے ایمان لائے اور عمل صالح، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر کبیر۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا ڈیکوریٹ نہیں کیا گیا اس کے لیے سوء عملہ ہی، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، یہ گناہگار اسے بہت اچھا سمجھتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ایڈلٹری کر لے تو وہ ایڈلٹری اس کو بڑی اچھی دکھائی جاتی ہے، شیطان یہ دکھاتا ہے کہ سبحان اللہ کیا نعمت مل گئی، ایڈلٹری ہو گئی، کیا نعمت مل گئی۔
حالانکہ یہی چیز عذاب کا سبب. میں نے بتایا تھا ایک دن درس میں, میرے کلاس فیلوز جو اڈلٹری کرتے تھے ان میں سے آج ایک بھی زندہ نہیں رہا, سب مر گئے. جی ہاں, 20 25 30 سال کی عمر میں سب کے سب مر گئے جو کل تک اڈلٹری کے ایڈکٹ تھے. یہ چیزیں بچوں کو بھی بتانی چاہیے. یہ بچوں کو اگر یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو یہ بہک جائیں گے. جیسے میرے پاس کہیں میں بیٹھا تھا, یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, کسی مسجد امام بارگاہ ادارے میں کسی میں بیٹھا تھا, تو کسی نے مجھے کہا کہ کوئی بہت دور سے آئی ہوئی کوئی بچی ہے, وہ آپ کو ملنا چاہتی ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگی وہ کہتی ہے میں مولانا کو خود بتاؤں گی, ڈاکٹر صاحب کو خود بتاؤں. خیر وہ آئی اور آ کے اس نے بتایا کہ مجھے ایڈز ہو گئی. یہ پچھلے ہفتے کی بات, مجھے ایڈز ہو گئی. کیوں ایڈز ہوئی ہے؟ اگر مسجد سے وابستہ رہتے, اگر دین سے وابستہ رہتے, اگر قرآن پڑھتے رہتے, اگر سپارہ پڑھتے ہوتے, اگر اللہ رسول سے ڈرتے ہوتے, ماں باپ کی باتوں کو مانتے ہوتے, تو ایڈز کیوں ہوتے؟ ایڈز اسی لیے ہوئی ہے کہ نہ ماں باپ کی عزت کی, نہ اللہ رسول کی عزت کی, نہ کسی چیز کی عزت کی, احترام رکھا ہی نہیں, آج ایڈز ہو گئی. وہ یہ کہنے آئی تھی کہ دنیا میں اس وقت میرے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں. میں نے کہا آپ جہنم میں جائیے, یہی پناہ گاہ ہے آپ کے, آپ کو کوئی اور پناہ نہیں آپ دے سکتا. گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے اور مجھے جاب والوں نے بھی نکال دیا ہے. کون ہلاکت کی بوری کو اپنے گلے لگائے گا؟ ان جوانوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ جن کو تم بہت حورے سمجھ رہے ہو, یہ تو ہلاکت اور ایڈز کی بوریاں ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, پس تحقیق اللہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, اے میرے حبیب آپ خواہ افسردہ نہ ہوا کریں ان کی وجہ سے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دفاع ہو, جہنم میں جائے, اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو جائے جہنم میں جائے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, تحقیق اللہ جانتا ہے, ہمیشہ جاننے والا ہے, جانتا ہے بما یصنعون, جو کچھ یہ کارستانیاں کر رہے ہیں. اب اور حکمت رب, واللہ الذی ارسل الریاح, اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں پیدا کی, ہوائیں بھیجی. ریاح ریح کی جمع ہوا. وہ کیا ہے قرآن اور جگہ, انی اشم ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. فتثیر سحابا, بس وہی ہوائیں بن جاتی ہیں بادل. سحاب بادل کو بھی کہتے ہیں, اور سحاب ایک اور کیا چیز ہے؟ حضور کا امامہ, حضور کے امامہ شریف کا نام سحاب, سحاب. فسقناہ الی بلد میت, وہ ہمارے ایک ملک صاحب تھے امیر, اللہ مغفرت کرے, وہ میں نے کہہ دیا کہیں کہ حضور کے امامے کا نام صحاب تھا, انہوں نے کہا پھر میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا بھائی صبح سین سے ہے, سین سے, آپ سواد والوں کو شاید نہیں مانتے ہوں گے, بعض کو, وہ سین سے ہے. انہوں نے کہا میں تو مانتا ہی نہیں. صحاب, صحابہ یعنی وہ بادل بن جاتا ہے. فسقناہ الی بلد میت, بس ہم اس بادل کو مردہ شہر پر برسا دیتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, بس اس کے ذریعے ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں. بعد موتها, بعد اس کے کہ وہ مر چکی ہوتی. كَذَلِكَ النُّشُورُ, قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی نشر کر لیں گے. حشر و نشر, جیسے یہاں پر ہم بستیوں کو مردہ سے زندہ کر لیتے ہیں, ویسے تم سب کے سب مردہ ہوگے تو تمہیں زندہ کر لیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے پٹھوؤں نے حج ابن عدی الکندی رضوان اللہ تعالی علیہ کی قبر کو کھودا. ندامت شرمندگی تو ان کو خود ہوئی, کیا تو فعل حرام ہے, کی تو انسلٹ ہے, توہین ہے مولا علی کے صحابی کی, مگر خود سبکی ہو گئی کہ خود اب اخباروں میں دے رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ دے رہے ہیں کہ وہاں سے تو بڑی عجیب خوشبو آ رہی تھی اور باڈی تو ڈیمیج ہی نہیں.
تو ایک تو یزید کے خاندان کا بھی لے آئیے نا نکال کے کسی قبر سے کہ جس سے خوشبو آ رہی. دیکھا آپ نے, حالانکہ کیا گناہ ہے مگر الحمدللہ اس سے بھی عظمت محمد و آل محمد. یہ کوئی آل محمد کی لاش نہیں ہے, یہ تو غلام کی لاش ہے, کنورٹڈ کی لاش ہے. سبحان اللہ. آج جو ہم نے درس دیا انگلش میں بچوں کو, یہی تو دیا تھا کہ کنورٹڈ کمپینین جو تھے جب وہ اس درجے پہ فائز تھے تو کیا کہنا خود محمد و آل. فَتُسِيرُ صَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. جو عزت کا ارادہ کرے پس عزت تو ساری اللہ. بندے کوئی نہیں عزت بنا سکتے. بندوں کے بس میں ہوتا تو ہم تو زندہ ہی نہ ہوتے آج, جو ہماری ماشاءاللہ مخالفت کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. چٹھا صاحب کے بقول کہ ہم تو سب قبلہ آپ کے دشمن. کیا سچا انسان ہے یہ. اس کے باوجود کہ دشمنوں کے درمیان بیٹھے ہیں مگر عزت سے بیٹھے ہیں. اللہ کا بڑا احسان. ایک تو دشمن سامنے ہے نا جو اقرار کر رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. حالانکہ نکاح بڑا ہے دشمنی. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب. اس ٹکڑے میں عظمت مذہب اہل بیت. الیہ اللہ کی طرف جاتے ہیں, یصعد اوپر چڑھتے ہیں. الکلم الطیب وہ کلمے جو جمع ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ ایک کلمہ, محمد الرسول اللہ دو کلمے. اللہ کی طرف تو وہ جاتے ہیں جو کم از کم 3 ہوں, لہذا علی ولی اللہ کو لانا پڑے گا. اس میں جن سے جمعی والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح ان کو اور اوپر لے جاتا ہے. کلمہ اور اوپر چلا جائے گا اگر اس کے ساتھ نیکی ہو. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں, تدبیریں کرتے ہیں بری بری آپ کے خلاف میرے حبیب, لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب. ومکر اولئک ھو یبور, اور ان کی تدبیریں یبور برباد ہو جائیں گی. یبور کا مطلب برباد, ملیے بیٹ تباہ ہو برباد. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. اللہ وہ ہے, اور اللہ وہ ہے خلقکم من تراب, جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے, ثم من نطفۃ پھر ملے ہوئے پانی سے, ثم جعلکم ازواجا پھر تمہیں بنایا جوڑے جوڑے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم, اور جو کچھ فیمیل حمل میں لے کے پھرتی ہے, ولا تضع اور جو وہ بچہ جنتی ہے, الا بعلم یہ حمل و وضع اللہ کے علم کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہو اور اللہ کو علم ہی نہ ہو. وہ اپنے آپ کو رب کہنے والا فرعون 70,000 بچوں کو مرواتا رہا, اور جس بچے کے لیے مروایا وہ اس کی گود میں پلتا رہا. دیکھ رہے ہیں, ذرا غور کریں. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. یہ کسی نے پتہ نہیں کب کی بات ہے, کسی نے کہا, غلط بات مشہور کر دی کہ فرعون ایڈلٹری کرتا تھا. فرعون کی یہی تو خوبی تھی, اس نے عمر بھر ایڈلٹری کی ہی نہیں, اور اس نے یہ کہہ کے یہ گناہ کبیرہ نہیں کیا. یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا تھا, اس نے کہا کہ رعیت جو ہوتی ہے وہ بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ اس کی خوبی پسند تھی اللہ کو, جس وجہ سے اتنی دیر تک اس کی حکومت کو ایکسٹینڈ فرماتا رہا. اللہ کو کافر غیور پسند ہے اور مسلمان بے غیرت ناپسند. اسلام غیرت کا مذہب, بے غیرتی کا مذہب نہیں. یہ آج کل جو ہمارے لونڈوں نے بنا رکھا ہے یہ اسلام نہیں ہے. ہر دوسرا لونڈا ایک لونڈی پکڑ کے پھر رہا ہے کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. حرام بھی کھا رہا ہے اور دین کی تبلیغ بھی ہو, خنزیر بھی کھایا جا رہا ہے اور حرام کی دین کی تبلیغ بھی ہو رہی. بلکہ آج ہی اتفاق سے صبح ناشتے کے وقت ایک بہت بڑے مبلغ اسلام سے ملاقات ہوئی جو خنزیر کھا رہے ہیں. آج صبح اتفاق سے ناشتے کے وقت
مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا چہرہ تو دیکھا ہوا لگتا ہے. میں نے کہا میں نے نام لے لیا تو گر جاؤ گے ناشتے میں, باہر بتاؤں گا میں کو. باہر آ کے پھر میں نے کارڈ اپنا دیا, کہا وہ وہی تو لگ رہے تھے آپ. جی ہاں, یہ آج کی بات ہے صبح. والذین یمکرون السیئات, وہاں سے آیا ہوں ورجینیا سے, اس کے باوجود پرنسپل صاحب آج غصے میں آ گئے کہ آپ لیٹ آئے. میں تو ان سے معافی مانگتا ہوں, آئندہ اتنا بھی لیٹ نہیں ہوں گا, مگر یہاں کے جو ٹیچر ہیں اللہ ہی ان سے سمجھے. والعمل الصالح يرفع والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر سبحان اللہ ولا ينقص من عمره الا في کتاب. نہ کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے نہ گھٹائی جاتی ہے مگر اللہ کے رجسٹر میں موجود ہے. اب سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ. تو یہ بات یہاں سے آج پتہ چل گئی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے عمر بڑھ سکتی ہے. قرآن پڑھیں ڈیلی, عمر بڑھ جائے. سخاوت کریں ڈیلی, صدقہ دیں, تھوڑا سا دیں ڈیلی دیں. سورج غروب نہ کرے آپ کے صدقے کے بغیر, سورج آپ کے صدقے کا گواہ بن کے غروب کرے, عمر بڑھ جائے. ہمبل ہو جائیں, پولائٹ ہو جائیں, نرم دل ہو جائیں, خوش اخلاق ہو جائیں, معاف کر دیں بہن بھائیوں کو, صلہ رحمی کر لیں, ماں باپ کا احترام کریں, خود بخود عمر بڑھ جائے. مسجد کا جھاڑو دیں, عمر بڑھ جائے. اس کے الٹ چلے جائیں تو عمر گھٹ بھی جائے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ, نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے نہ بڑھائی جاتی ہے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ, کسی معمر کی عمر میں زیادتی نہیں ہوتی. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ, اس کی عمر اور عمر یہ دونوں ایج کے لیے آتے ہیں. الا فی کتاب, مگر اللہ کی کتاب میں, وہ لوح محفوظ. اللہ کے رجسٹر کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ. اور لوح محفوظ کا مطالعہ کون کرتے ہیں؟ محمد و آل محمد. ان کے پاس علم ما کان و علم ما یکون کی استطاعت موجود. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ کوئی سینٹر والے تھوڑی ہیں کہ جن کے پاس رجسٹر 13 سال میں مکمل نہ ہو. اللہ کے لیے تو رجسٹر کا رکھنا بہت آسان, بک کیپنگ اللہ کے لیے بہت آسان. دیکھیں کیا زبردست تفسیر ہو رہی ہے. اللہ کے لیے بک کیپنگ کا کوئی مسئلہ نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ رجسٹر رکھنا, ریکارڈ رکھنا اللہ کے لیے آسان ہے. وما یستوی البحران, دو سمندر برابر نہیں ہوتے. ھذا عذب فرات, یہ ایک تو میٹھا ہے اور خوش ذائقہ ہے, ٹیسٹ, یوں سمجھیں کہ روح افزا. سائغ شرابہ, جس کا پینا بہت ہی اچھا لگتا ہے, گوارا لگتا ہے. وھذا ملح اجاج, اور یہ وہ کھاری ہے بہت ہی بد ذائقہ. کہاں پر ہے؟ بتا چکا ہوں کہاں پر ہے دو سمندر نہیں بتایا ہے. نمکین ایک سمندر بتا چکا ہوں کہ ایک سمندر ہے جس کے ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے یاد کہ نہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں. یاد کر کے آئیے گا اگلے, ہاں بتائیے, یاد کر کے آئیے. یہ ایک آپ کے لیے ہوم ورک ہے. اگلے سنڈے کو تو جشن ولادت امام